إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم قربانی کا گوشت کہاں صرف کریں؟ قربانی تو الحمدللہ سب کر رہے ہوں گے، اللہ آپ لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو اپنی قربانیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی کا گوشت کہاں صرف کریں، ایک سوال عام طور پر ہوتا ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ کتنے حصے کیے جائیں؟ افضل مستحب ہے۔ ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں، دوست احباب میں تقسیم کریں، تیسرا حصہ خود اپنے استعمال میں لائیں، اور اپنی قربانی میں سے خود کھانا بھی مستحب ہے، اور ضرورت ہو تو سارا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کا اختیار ہے، چاہے تو 3 حصے کرو، چاہے پورا گٹک جاؤ باپ کمل، چاہے تو پورا صدقہ کر دو، اختیار سارا کا سارا ہے، شریعت نے دیا ہے، آپ جیسے مناسب سمجھے ویسے کرتے جائیں۔ اچھا، قربانی کا گوشت ولیمے کی دعوت میں کھلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عام طور پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت دوست احباب کو ولیمے میں بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت سے کیا کر سکتے ہیں؟ ولیمہ کر سکتے ہیں، عقیقہ کر سکتے ہیں، بات آئے گی۔ اچھا، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ارے جلدی بولو، جائز ہے۔ دیکھیں ٹیسٹ لیے تو معلوم ہو جاتا ہے، ہر سال سن لے گا تھی لیکن پھر بھی یاد، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے۔ ہاں، قربانی انہیں نہیں کرنا کہ بولے تو انہیں کیا نہیں ہے، مکلف نہیں ہے جی۔ غیر مسلمہ بھی آج کل قربانی کر رہی کرتے، کہاں تک قبول ہو رہی اللہ کو معلوم نہیں، روزہ بھی رکھتی، نماز بھی پڑھتی، قربانی بھی کرتی، لیکن گلگھنٹہ چھوڑتے نہیں۔ ایک اللہ کو مانے بغیر 1000 قسم کی عبادتیں کر لو، کوئی فائدہ۔ یہ بات لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ ایک اللہ کو پہلے مانو، بعد میں نیک اعمال کرو، بعد میں صدقہ کرو، بعد میں خیرات کرو، بعد میں قربانیاں کرو، سب قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بغیر اس شرط کو پورا کرے کہ زندگی بھر اچھے اعمال کرو گے، کوئی فائدہ دنیا میں ہوگا، آخرت میں کوئی فائدہ۔ کوئی بھی انسان اچھا عمل کرتا ہے غیر قوموں میں سے، اللہ اس کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ان کی بلڈنگیں، ان کی کاریں، تمہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کی حکومتیں، ان کی سیٹیں، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کے نیک اعمال کا بدلہ یہیں پر نمٹایا جا رہا ہے۔ لیکن الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ اب ان کی جنت ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ ہم ان کی جنت میں جائیں، اللہ کی جنت سے محروم ہو جائیں، یہ چاہتا ہے مسلمان آج کا۔ کیا برکت بھائی، صحیح بول رہا ہوں؟ ارے ہم دنیا میں کیسی زندگی چاہ رہے ہیں؟ ٹھاٹ باٹ، عیش و عشرت کی زندگی چاہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کفر والوں کے لیے جس کو جنت قرار دیا، ہم بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بنایا سو جنت کو کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں، یہ جنت ہمیں دے دل، ایسا منگریز ہو۔ ہمارے لیے کیا ہے یہ دنیا؟ قید خانہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، وی آئی پی کے علاوہ عام قیدی کی زندگی کیسی ہو؟ کیا بھائی؟ بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ قربانی کا گوشت بیچنا کیسا ہے؟ ذرا لوگ یہ کام ہم ہی کر نہیں کرتے، معلوم ہوا قربانی کا گوشت بیچنا۔ اصل یہی ہے کہ قربانی کا گوشت فروخت نہ کیا جائے، ہرگز بیچا نہ جائے، بلکہ اپنے استعمال میں لائیں یا مستحقین اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرا دیں۔ لیکن اگر گوشت اتنا زیادہ ہو کہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں ضائع کرنے کے بجائے بہتر یہی ہوگا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ لیکن ضائع ہونے کا تو کوئی مسئلہ ہمارے معاشروں میں نہیں ہے، سب کباب ڈال کر انشاءاللہ کیا کر لیتے، اسٹاک کر لیتے۔ ڈالتے نہیں ڈالتے کباب؟ صحابہ اکرام کباب ڈال کر رکھ کر کھاتے تھے، 6 مہینے کھاتے تھے، روایتوں میں بات ہے۔ آج کل بھائی کا مستی آ جانے کی وجہ سے کباب ڈال رہی، فریج میں رکھو سڑا کو کھلا کے، لیکن کباب دال کو نہیں کھلاتی۔ حالانکہ فریج میں رکھا ہوا گوشت مضر ہے صحت کے لیے، فریج میں رکھا ہوا گوشت بہت زیادہ نقصان دہ، فریج کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے ریسرچ سینٹروں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جو لوگ مسلسل فریج میں رکھا ہوا گوشت کھاتے ہیں، ان کے ہارمونز میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عجیب و غریب تحقیق ان کی ہے۔ بہرحال جہاں تک میں سمجھا ہوں اس کا نقصان تو ہی سامنے آیا ہے، فائدہ تو کوئی سامنے نہیں آیا۔ تو فریج میں ٹھوس کر 15 دن 20 دن، ایک جگہ ہمیں لوگ گئے، 1.25 مہینہ تو گزر گیا۔ کتنا مہینہ؟ بقرعید ہو کو 1 مہینہ 15 دن تو غالباً ہو گئے تھے۔
گوشت پک کر سامنے آیا, ہم لوگوں نے کھا بھی لیا. کہا حضرت برکت والا گوشت ہے اس تمہیں. وہ صحابی کا تو فریج میں بقرعید کا قربانی کا گوشت تھا, وہ پکا سا ہماری بیگم. 1.5 مہینہ رکھو کھلا رہی بیچاری, صحت پر اثر نہیں ہوا کیا بولو. بہرحال فریزر میں رکھنے کی اور زیادہ سڑانے کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 دن رکھ لیا الگ بات ہے, ضرورت پر لوگ رکھتے بھی ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں, وہ الگ چیز. 8-8 دن 10-10 دن مہینہ رکھ کر استعمال کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. کباب ڈال لیجیے. بہترین طریقہ کیا ہے, گوشت کو سکھا لیں مسالہ وغیرہ لگا کر. پہلے تو ویسے ہی سکھاتے تھے, اب تو مسالے بھی آ گئے. بہترین مسالہ لگائیے. اور ہمیں بھی یاد رکھیے قربانی کی کھال کا استعمال, جی اوون بھی تو لاکھوں دیتے نہیں مجھے معلوم, چونکہ آج تک کباب لیو حضرت تمہارے واسطے گوشت لاکھ دیتی, کباب لیو لاکھ دیتی. کباب قیمتی چیز ہے, خود کھانے کے لیے کم پڑ رہا ہے تو مولانا کو کون یاد کریں گے. بہرحال قربانی کی کھال کا استعمال کہاں ہونا چاہیے؟ بہتر یہی ہے کہ قربانی کی کھال صدقے میں دے دی جائے, تاہم اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لانا بھی جائز ہے. یا تو صدقہ کرو یا تو استعمال کرو. کیسا استعمال کرتی؟ دباغت دے کر, نمک وغیرہ ڈال کر اچھی طرح سکھا کر نماز کے لیے جائے نماز بنا لو, بیٹھنے کے لیے بچھونا بنا لو. پہلی زمانوں میں بچھونے کی جگہ چمڑے بچھائے جاتے تھے اور نمازیں اس پر لوگ پڑھتے تھے, جائے نماز اس کو بناتے تھے. لیکن آج کل تو وہ رواج ختم ہو گیا. جبکہ اسے بیائی نہیں دباغت وغیرہ دے کر استعمال کر لیا جائے, یا اس کے بدلے میں کوئی باقی رہنے والی چیز لے لی جائے. مثلا کھال دے کر بدلے میں کوئی برتن لے لیا جو باقی رہنے والا ہے, تو مالک کے لیے کھال سے اس طرح کا نفع اٹھانا جائز ہے. لیکن اگر یہ سب کب بیچنے سے پہلے کا مسئلہ, یہ بیچنے سے پہلے یا تو صدقہ کرو یا تو دباغت دے کر استعمال کرو یا دے کر کوئی سالڈ چیز لے لو. یہ کب تک کا مسئلہ, یہ بیچنے سے پہلے تک کا مسئلہ. اب بیچنے کا نمبر آیا, اگر بیچ دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بیچ ڈالے بولے تو وہ قیمت استعمال, بیچ کو جا کو اسٹیل کا برتن لے لگا تو نہیں ہوتا. کھال دے برتن لے ٹھیک ہے, لیکن بیچ کر میں پیسے دے کو لاتون بولے تو وہ پیسے کہاں جانا؟ غریباں کو جانا. اور بہترین مصرف اس کا مدرسوں کے غریب طلباء ہے. بہترین اس کا مصرف کیا ہے؟ بہترین مصرف مدرسوں کے غریب طلباء ہیں. لیکن مودی انکل نے اس کا بھی نیا ڈبا دیا. جو کھال پہلے 700 1000 1500 میں بکتی تھی, اب وہ 150 200 میں نہیں جا رہی. جو پہلے 450 500 میں بکتا تھا, اب وہ 70 80 روپے میں بک رہا ہے. تو مدرسوں کی ویسے ہی کمر توڑنے کی پوری تیاری بہت پہلے ہو گئی. وہ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو سورس تھا مدرسوں کے لیے وہ کھال کا تھا. جانوروں کی قربانی کی جانوروں کی کھالوں کا بڑا سورس تھا, اور اچھا سورس. اس میں کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں ہوتی. صدقہ دے رہے ہیں آپ, زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو اگرچہ کہ مصرف میں بچے شامل ہیں لیکن اس کو پسند نہیں کیا جاتا. اس کو کیا نہیں کیا جاتا؟ پسند نہیں کیا جاتا. لیکن کھال بہترین مصرف تھا, بہترین مصرف تھے یہ غریب طلباء, لیکن اس میں بھی کمر توڑ دی گئی. بہرحال دیکھیے, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تعاون ہو مدارس کا. اپنے کھالوں کے ذریعے اگر کھال کم قیمت پر جا رہی ہے تو پرانی قیمت ایکسٹرا دے کر, ارے بھائی 30-35 ہزار کا جانور دے رہا ہے, مدرسے کو 1.5-2 ہزار ایکسٹرا نہیں دے سکتے؟ ہم نہیں دے سکتے کیا؟ بولو کر سکتے ہیں. دماغ میں آنا نا. قربانی کی کھال مدارس میں دینا, وہی سوال آ گیا. قربانی کی کھال مدارس کے نادار اور غریب طلباء کو بطور صدقہ دینا درست اور بلکہ جائز ہے. اس میں صدقہ اور علم دین کی اشاعت دونوں کے ثواب کے ملنے کی امید ہے. ایک تو صدقے کے ثواب ملے گا, دوسرا دین کا علم پھیلانے کا ثواب ملے گا. دو ثواب. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اپنی قربانی کے جانوروں کی کھالوں کو مدرسوں کے غریب طلباء پر لگاؤ. جی, قربانی کی کھال مسجد میں اس غرض سے دینا کہ اسے بیچ کر مسجد کی مختلف ضروریات میں خرچ کیا جائے, بالکل درست نہیں. بالکل قربانی کی کھال مسجد کو نہیں دے سکتے. اسی طرح مسجد کے امام کو تنخواہ اور معاوضے کے طور پر قربانی کی کھال دینا بھی جائز نہیں. مسجد کی کمیٹی والے مل کو کھال جما لیا, لو بھائی محلے والے پورے مسجد کو دے دو, اور بیچ کو امام صاحب کی موزن صاحب کی تنخواہ دینے جاتی, جائز نہیں ہے, ہرگز جائز نہیں. اس کا مطلب غریب بچے یا فقراء اور مساکین بیوہ ہیں, یتیم ہیں. جی, بسا اوقات جو جانور لاتے ہیں وہ دودھ دینے والی گائے یا بھینس ہوتی ہے. اگر قربانی کے لیے متعین کردہ گائے یا بھینس دودھ دینے والی ہو تو اس کا دودھ اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. پکڑ پکڑ کو چائے کی بنا پی لے.
बना बना पी लेंगे बाद में, दूध दे रही है भैंस कर को, चाय बना को पी लेंगे, जायज नहीं है कुर्बानी देने वालों के लिए। बल्कि या तो दूध निकाले ही नहीं, या जरूरी हो तो दूध निकालकर सदका करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? दूध तक उसका सदका करना पड़ता। बहरहाल कुर्बानी के जानवर जो मुतय्यन हो चुके हैं उस पर सवारी करना या उस पर सामान लादना या उससे गाड़ी खिंचवाना जायज नहीं है। कुर्बानी के जानवर को किराए पर देने की इजाजत नहीं है। अगर दे दिया तो उससे हासिल शुदा किराया क्या करना? सदका करना। कुर्बानी की खाल के साथ उसकी रस्सी को भी सदका कर देना चाहिए। कौन इतना इत्तेमाम कर रही, बोलो कहां मिले, वहां फेंक को छोड़ा लो। अच्छा, कसाब की उजरत जानवर में से देना कैसा है? जानवर ज़िबा करने और गोश्त बनाने वाले कसाब की उजरत कुर्बानी की खाल या गोश्त वगैरह के जरिए अदा करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि उजरत अलग से दी जाए। बाद लोग क्या करते हैं, 2000 दे दो तो साथ में चमड़ा भी ले चल जाओ, साथ में उन्हें ले जाकर बेच लेता। नहीं दे सकते ऐसा। चमड़े का मसरफ जो है वहां लगाओ, कसाब की उजरत अलग से दो।